قربان کرو، میرے نبی کی زندگی کا ایک ورق تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر محمد علی فیضی جو ہندوستان کے معروف و مشہور اس وقت شاعر ہیں، ان کو میں بھی سنوں گا اور آپ بھی سنو گے، بہت اچھا پڑھتے ہیں، اللہ سارے علماء کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن سنو میرے نبی کی زندگی کا ایک ورق سنو، اللہ اللہ، میرے نبی کی عمر شریف تقریباً 60 یا 59 سال کو پہنچ چکی ہے۔ نبی کی طبیعت ناساز ہے، اتنی ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے، نبی کو تکلیف ہے، یہاں تک گھر میں 1 دن ہو گئے، میرے نبی کو 2 دن ہو گئے، نبی کو 3 دن ہو گئے، صحابہ کرام سے ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کرام سے مل نہیں رہے ہیں۔ اب جب تیسرا دن آتا ہے، آمنہ کے لال نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا، ایک روایت میں حضرت بلال کو بلایا، دونوں روایتیں ہیں لیکن حضرت بلال والی روایت پیش کر رہا ہوں۔ حضرت بلال کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، آج محمد عربی تم سے کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں، یہ آخری وصیت ہے۔ میرے نبی کی وصیت کیا تھی؟ اے لوگوں ذرا سننا اور ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا، انہوں نے جو اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، اتنے علماء حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہماری مولا اس کے صدقے میں مغفرت فرما دے۔ لیکن سنو میرے نبی کی طبیعت ناساز، بلال کو بھیج دیا، بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو۔ حضرت بلال مدینے میں جب آئے، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے لوگوں سنو، نبی کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی نے فرمایا ہے، اے لوگوں سارے کے سارے مسجد نبوی میں چلو، میرے نبی کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ اب سارے لوگوں نے جب سنا، جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی، جس کی بند تھی بند رہ گئی، سارے لوگ ٹوٹ پڑے۔ اب میرے نبی، سارے لوگ جب پہنچ گئے، میرے نبی کی طبیعت اتنی ناساز تھی، نبی سے اکیلے نہیں چلا جا رہا تھا، میرے نبی نے ایک موٹا حضرت علی کے کاندھے پر رکھا اور ایک موٹا، ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے موڈے پر رکھا، اللہ الصمد، اور میرے نبی ان دونوں کے سہارے سے مسجد نبوی پہنچ جاتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب ممبر شریف پر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی آمنہ کے لال ممبر شریف پر بیٹھے، اب میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے خطبے کے بعد سارے لوگوں سے اعلان کیا، اے لوگوں، اے میرے جانی سارو، تم مجھ سے بڑا پیار کرتے ہو، بڑی محبت کرتے ہو، مجھ پہ تم اپنی جان قربان کر دیتے ہو۔ سارے لوگوں نے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری اولاد آپ پر قربان، ہمارا تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹھو بیٹھو سناؤ، میری بات ہی ہے سناؤ۔ سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا اے لوگوں، اگر کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو، یہ آمنہ کے لال ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو مجھ پہ حق آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ نبی کے چہرے کو دیکھ رہے، ابو بکر بولے آقا ہمیں جان ملی آپ کے صدقے میں، ایمان ملا آپ کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا آپ کے صدقے میں۔ یہی قول کچھ الفاظ بدل کر کے حضرت عمر کا تھا، یہی حضرت عثمان کا، یہی مولا کائنات حضرت علی کا، کچھ الفاظ بدلے ہوئے تھے، مفہوم یہی تھا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں بیٹھو بیٹھو بیٹھو، سارے لوگ بیٹھ گئے۔ پھر کہا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا آقا میرا حق آ رہا ہے، 11 درہم آ رہے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس سے کہا دے دو، وہ 11 درہم دے دیے۔ آمنہ کے لال طبیعت ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے، اکیلے چلا نہیں جا رہا، کھڑا ڈھنگ سے نہیں ہوا جا رہا، مگر نبی فرما رہے اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ کی گردنیں نیچے ہیں۔ آقا آقا کائنات پر آپ کا حق ہے، آپ پر کسی کا حق نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ جب اتنا کہا اس صحابی کی طرف کو حضرت عمر نے دیکھا، حضرت ابو بکر نے دیکھا، عثمان و علی نے دیکھا، اور جو صحابہ تھے انہوں نے بھی دیکھا، لیکن وہ صحابی کہہ رہے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ اب تمام صحابہ چپ ہیں۔ میرے نبی کے سامنے وہ بولے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ میرے نبی بولے کیا حق ہے بولو، کیا حق ہے بولو۔ وہ صحابی کہنے
کہنے لگے آقا ایک مرتبہ میں اور آپ دونوں جنگ میں جا رہے تھے، آپ کا گھوڑا آگے تھا، میرا گھوڑا پیچھے تھا، آپ نے اپنے گھوڑے کے چابک مارا، اتنے میں میرا گھوڑا آگے آ گیا، جو آپ نے چابک مارا تھا، جو آپ نے کوڑا مارا تھا آقا وہ کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا تھا آقا، میری پیٹھ پر لگا تھا، اس کوڑے کا حق آ رہا ہے۔ اللہ الصمد۔ حضرت عمر کہنے لگے اس صحابی رسول کا نام بھی سنتے چلے جاؤ، ان صحابی رسول کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے، یہی وہ عکاشہ ہے اگر نبی وضو کے لیے کھڑے نبی وضو بناتے ہیں تو یہ عکاشہ اپنا دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور نبی تھوکنے کے لیے آتے ہیں عکاشہ دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، نبی کے لیے اتنے قربان ہے، لیکن آج کہہ رہے ہیں میرا حق آ رہا ہے۔ حضرت عمر بولے اے عکاشہ اگر آج نبی نہ ہوتے اور تم یہ بات بول دیتے تو میری تلوار ہوتی، تمہاری گردن ہوتی، عمر کے ہوتے ہوئے تمہاری بات کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو، تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو، تمہارے اندر اتنی سکت و جرت و طاقت ہو گئی کہ تم نبی کے جسم پر کوڑا مارنا چاہتے ہو۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اسکت یا عمر، یا عمر، اے عمر خاموش ہو جاؤ، اے عمر۔ عمر جلال میں کھڑے ہو گئے تھے، نبی فرماتے تفضل بالجلوس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھ جاتے ہیں، اب تمام صحابہ کھڑے ہیں، میرے نبی نے فرمایا بلال 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 عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو، اللہ اللہ عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ جب اتنا کہا عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو، عکاشہ کوڑا میرے جسم پہ مار لیں گے اور اپنا حق ادا کر لیں گے۔ اور نوجوان میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تیری ماں کے تجھ پر کتنے حقوق ہیں، تیرے باپ کے تجھ پر کتنے حقوق ہیں، مگر مجھے بتا کہ تو نے کبھی اپنی ماں کی کڑوی بات سن کے برداشت کیا ہے، کبھی اپنے باپ کی کڑوی بات سن کے تیری گردن ٹیڑھی نہ ہوئی ہو، ایسا ہوا ہے؟ کبھی تجھے غصہ نہ آیا ہو، ایسا ہوا ہے؟ میرے نبی کہہ رہے ہیں بلال عکاشہ کو کوڑا دے دو۔ حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا آ جاتا ہے، جیسے ہی کوڑا آیا حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے عکاشہ میرا جسم حاضر ہے، جتنے چاہو میرے جسم پہ کوڑے مار لو مگر نبی کے جسم پہ کوڑے مت مارو۔ عکاشہ جب میں غلام تھا، جب میں امیہ کے یہاں پہ غلام تھا، میرے سینے پہ پتھر رکھ کے امیہ گھن چلاتا تھا، آج میں جو آزاد ہوں انہی نبی کی بدولت آزاد ہوں، میرا تن من دھن سب کچھ نبی پہ قربان ہے۔ عکاشہ کوڑا مت مارو۔ اتنے میں حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے عکاشہ تم کوڑے کی بات کر رہے ہو، جب تک علی زندہ ہے اگر پھول کی پتی بھی کوئی دشمنی سے مارے گا تو علی پھول کی پتی بھی پہنچنے نہیں دے گا، مگر معاملہ ایسا ہے عکاشہ علی کے جسم پہ کوڑے مار لو، اس کی ہڈیوں کا چورا چورا کر دو، اس کی گوشت کی بوٹی بوٹی کر دو، مگر نبی کی طبیعت تم دیکھ رہے ہو، نبی کی طبیعت ناساز ہے، میرے نبی سے سنبھل کے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، کیا تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنے کے لیے تیار ہو؟ جب اتنا کہا عکاشہ کہنے لگے آقا اگر میں بلال یا علی کے جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جب اتنا سنا صحابہ کی سسکیاں نکل گئی اور کہہ رہے ہو عکاشہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ارے عکاشہ تم تو اپنا سب کچھ نبی پہ قربان کرتے تھے لیکن اب کوڑا مارنے کے لیے تیار ہو؟ میرے نبی نے فرمایا عکاشہ کوڑا مارو۔ جب اتنا کہا عکاشہ کہنے لگے آقا میرا حق ایک اور آ رہا ہے۔ کہا کیا حق ہے؟ کہا آقا جس وقت آپ کا کوڑا میرے جسم پر لگا تھا تو بلال کا کوڑا نہیں تھا، آپ کے ہاتھ میں آپ کا کوڑا تھا، اگر میں بلال کے کوڑے سے مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اب میرے نبی حکم دیتے ہیں بلال
بلال جاؤ تم میری بیٹی خاتون جنت کے یہاں چلے جاؤ، فاطمہ کے یہاں چلے جاؤ۔ اللہ اللہ، اب خاتون جنت کے یہاں پر جب جاتے ہیں حضرت بلال روتے ہوئے جا رہے ہیں، ادھر جو تب بار بار حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اوکاشا کیا تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہے اوکاشا، ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو، تم کیا تھے کیا ہو گئے ہو؟ جب اتنا کہا ادھر حضرت بلال روتے ہوئے چلے جا رہے، خاتون جنت کے دروازے پر پہنچے، آواز دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا اہل بیت اطہار کا غلام ہے، نبی کے بچوں کا خادم ہے، میں وہ ہوں جو پنجتن پاک کا صدقہ کھانے والا ہوں۔ اتنا کہہ کر کے حضرت بلال سے رہا نہیں گیا، وہی دروازہ پکڑ کے بیٹھ گئے، سسکیاں لینے لگی، سسکیاں لینے لگے۔ خاتون جنت کہنے لگی بلال یہ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا خاتون جنت اپنے بابا والا کوڑا دے دو، اپنے بابا والا کوڑا دے دو۔ اللہ اللہ جب روتا ہوا دیکھا، فاطمہ کہنے لگی او بلال یہ بتاؤ تم رو کیوں رہے ہو؟ حضرت بلال نے چھپانا چاہا کہ بیٹی کا کہیں دل نہ پھٹ جائے۔ اللہ اللہ، انہوں نے کہا مجھے حکم ہوا ہے بابا والا کوڑا دے دو۔ کہا بلال جلدی بتاؤ، تمہیں مکے کی گلیوں میں گرم گرم کانٹوں پر لوہے کے لٹا کر کے اوپر سے تمہارے سینے پہ پتھر رکھ کے گھن چلایا جا رہا تھا، تب بھی تم رو نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ بلال بتاؤ، تمہاری زبان پہ گرم گرم لوہا لگایا جا رہا تھا، اس وقت بھی تم بلند آواز سے توحید اور رسالت کے نعرے لگا رہے تھے۔ کہا بلال بتاؤ کیا ہوا ہے؟ جب بلال نے سنا تو بلال کو بتانا پڑا۔ اوکاشا نے ایسے کہہ دیا ہے، خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خاتون جنت نے بچوں کو بلایا، تعال یا حسن، تعال یا حسن، تعال یا حسین، تعال یا بنیا، دونوں بچے میرے پیارے لاڈلے ذرا قریب آ جاؤ، دونوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اللہ میرے آقا میرے آقا اپنے نواسے کو بڑا پیار کرتے ہیں۔ کہا بیٹا جاؤ، دونوں بچے چلے جاؤ، اور کوڑا یہ ہے جاؤ ایک بھائی اپنے نانا کو آگے سے کور کر لینا اور ایک بھائی پیچھے سے کور کر لینا، تاکہ میرے نانا کے میرے بابا کے جسم پہ کوڑا نہ لگے۔ بچوں نانا پہ قربان ہو جانا، جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت بلال نے بغل میں کوڑا دبایا، ایک ہاتھ میں حسن ہے ایک میں حسین ہے، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر فاطمہ خاتون جنت روتی ہوئی رہ گئی، ادھر بلال روتے ہوئے جا رہے۔ لوگوں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، میرے نبی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا۔ ادھر جیسے ہی حسین پاک نے جب نبی کو دیکھا، نانا کو دیکھا، بلال کا ہاتھ چھوڑ کر کے جا کر کے نانا کو چپٹ گئے اور کہنے لگے نانا جان اوکاشا کون ہے؟ ہمیں ذرا چہرہ دکھا دو، نانا جان آپ کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ذرا بتا دو، بتاؤ نانا جان۔ ادھر حسن بھی آ گئے، وہ پیچھے سے حسین آگے سے، کہا اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دے، ہمارے 1000 کوڑے مار لے۔ کہا بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ اور نوجوانوں ذرا سوچو، نبی ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار، تو کیسا بیٹا ہے اپنے باپ کی کرری بات سننے کے لیے تیار نہیں؟ اور یہ 14 سال کی بچیاں، 15 سال کی لڑکیاں، تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی؟ ارے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تمہیں خون پلایا دودھ کی شکل میں، آج تو اپنی ماں کی عزت کا خیال نہیں رکھتی۔ کبھی زینے کی آڑ میں تیرا موبائل پکڑا جاتا ہے، کبھی کہیں پکڑا جاتا ہے، اور اگر تیری ماں ڈانٹ دے تو برتن توڑنے لگتی ہے، کھانا نہیں کھاتی ہے، تو انصر پارٹی لے کے پڑ جاتی ہے، تو کھانا نہیں کھاتی جب تک تیری ماں ہاتھ نہ جوڑے، تیرا موڈ صحیح نہیں ہوتا۔ او میری بچیوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، ماں کو کبھی تکلیف مت دینا، اپنے باپ کو تکلیف مت دینا۔ ان کمیٹی والے نوجوانوں کو دعائیں دینا جو انہوں نے جلسہ کیا ہے،
اور تم تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین کہہ رہے ہیں بابا، کہہ رہے ہیں نانا نانا عکاشہ سے کہہ دے کوڑا مارے۔ حضرت عکاشہ بھی رونے لگے، عکاشہ کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے، تمام صحابہ رو رہے ہیں۔ عکاشہ کے ہاتھ میں جب کوڑا آیا کہا اگر میں ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ علی علی ادنو منی، ذرا میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ علی، میرے دونوں بچوں کو پکڑ لو علی، میرے دونوں بچوں کو۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں۔ ارے حضرت علی پوری دنیا سے لڑنے والا اکیلا شیر خدا تھا، مگر معاملہ ایسا ہو گیا، ششویزن ایسی ہو گئی کہ اب نبی کے سامنے کون بولے؟ اللہ الصمد۔ اب جب حضرت علی آئے کہا ان بچوں کو پکڑ لو، دونوں بچوں کو لے رہے۔ حسین کہہ رہے بابا بابا مجھے چھوڑ دو، آج میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ بابا 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 یہ کہہ دیا ہے بیٹا نانا پہ قربان ہو جانا، نانا پہ قربان ہو جانا۔ حضرت علی بھی رو پڑے، حضرت علی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت علی بھی دیوار سے ٹک گئے۔ پھر نبی نے فرمایا علی سنبھالو، علی سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو بچے میرے ہی پاس رہے، سنبھالو علی۔ اللہ الصمد۔ حضرت علی پھر اٹھے، دونوں بچوں کو پکڑا، کہہ رہے ہیں بابا بابا ماں نے کام سونپا تھا، بابا بابا ہمیں چھوڑ دو، ماں روتی ہوئی رہ گئی، بابا چھوڑ دو۔ مگر اتنے میں حضرت علی نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد عکاشہ سے کہا عکاشہ کوڑا مارو۔ حضرت عکاشہ نے کوڑا ہاتھ میں لیا، صحابہ کی سسکیاں بند جاتی ہیں۔ اللہ الصمد۔ پھر حضرت عکاشہ کہنے لگے آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا میرے جسم پہ چادر نہیں تھی، نیچے والی چادر باندھے ہوئے تھا آقا، میرے جسم پہ چادر نہیں تھی آقا، اگر میں ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے آپ وہ مبارک چادر تطہیر مزمل والی چادر میرے نبی نے اپنے جسم سے اتار کے منبر شریف پر رکھ دی۔ ارے جب نبی کا گورا گورا جسم دکھائی دیا، نبی کا نورانی جسم دکھائی دیا، صحابہ کہنے لگے علی بولے عکاشہ کیا عکاشہ تمہیں نبی کو دیکھ کر کے تم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تمہیں ایمان نبی کی وجہ سے نہیں ملا؟ آج انہی آنکھیں پر کوڑا مارنے جا رہے ہو، عکاشہ ہوش میں آؤ۔ میرے نبی نے چادر رکھ دی، اور جیسے ہی چادر رکھی عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا، نبی بولے عکاشہ کوڑا مارو، عکاشہ کوڑا مارو۔ جب اتنا کہا عکاشہ کہنے لگے آقا جب آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرا چہرہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہے، آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہے، آپ کا روح مقدس میری طرف کو ہے، اے آقا نورانی چہرہ میری طرف کو ہے، اگر ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اب نبی نے جب اپنا رخ انور گھمایا اور پیٹھ شریف عکاشہ کی طرف کو دکھائی ہے، میرے نبی کے یہاں شان پر مہر نبوت تھی، جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، مہر نبوت تھی۔ عکاشہ کی جب نظر پڑی، عکاشہ آگے بڑھے، کوڑا نہیں مارا، مہر نبوت کو بوسہ دے دیا، اور بوسہ دے کر کے حضرت عکاشہ قدموں پہ گر گئے، اور چادر پاک میرے نبی کو اڑا دی، اور اڑا کر کے کہنے لگے آقا معاف کر دینا، اور کہنے لگے بلال تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا؟ نہیں، اے عمر تم سمجھ رہے تھے، اے ابو بکر تم سمجھ رہے تھے، اے علی تم سمجھ رہے تھے کہ میں حسن حسین کے کوڑا مار لوں گا؟ نہیں، خدا کی قسم نبی کے بچوں پر، نبی پر میری جان قربان، میں کبھی
कभी कोड़ा नहीं मारता, मगर मैंने दुआ की थी, मौला मौला मैं अपनी आंखों से नबी की मोरे नबुव्वत देखूं और इन होठों से बोसा दे दूं। आज मेरी वही तमन्ना पूरी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मसलक आला हजरत, ताफुत नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस। वाह प्यारो यार, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, आज के बाद किसी का हक मत मारना, अपने माँ बाप को मत सताना, नमाजें मत छोड़ना, और जो कुछ लड़के ऐसे हैं ना जो दूसरे की बहन बेटियों को बर्बाद करते हैं, अल्लाह के वास्ते तुम्हारे घरों में भी बहन बेटियां हैं, इसका ख्याल रखो। इस जलसे को इतना कामयाब बना दो, इंटरनेशनल, तुमने शायर बुलाया तो वैसे ही सुनना। समझ रहे मेरे प्यारो, मुझसे वायदा करो नमाज पढ़ोगे, हर बुराई से बचोगे, आपस में मेल मोहब्बत रखो, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों को जाओ, आलिमों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, हर छोटा बड़े की इज्जत करे, चाहे किसी भी बरादरी का हो। अपने घर पे कंट्रोल रखो, बच्चियों पर, सब पर। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे नहीं? और तमाम खुराफातों से बचो, अपने बच्चों को दीन से जोड़ो, जो बच्चे खाली नहीं घूमे, स्कूल भेजो इनको, स्कूल। समझ रहे मेरी बात? इन्हें पढ़ाओ। जो मोहल्लों में ना कुछ लड़के कुत्ते भौंकाते फिरते हैं, ना काम के ना धाम के, कुछ नहीं, खाली मोबाइल से, नहीं, अगर पढ़ने के लायक नहीं तो काम सिखाओ। तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़े, हिंदी मीडियम पढ़े, ये सब पढ़ेंगे, 5,000 या 2,000 रुपए इमाम साहब को दे करके अपनी बैठक में तुम मौजूद हो, वहां पर 1 घंटा अपने बच्चों को पढ़वाओ, ताकि दीनी तालीम हो। समझे? इमाम साहब का भी फायदा होगा, तुम्हारा भी फायदा होगा। इमाम साहब का कम फायदा होगा, तुम्हारा ज्यादा होगा, ताकि जब तुम्हारा इंतकाल हो तो कम से कम तुम इतना कमा के गए, तुम्हारी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ सके, ताकि एक सिपारा पढ़ के तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ कर सके। जी, कम से कम इस लायक हो जाए कि जब बाप की नमाज अगर बेटा पढ़ाता है तो बात ही कुछ और होती। सही बात, बेशक। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा अपने हाथ से गुस्ल देना सीखे। समझ रहे हैं? इन चीजों का ख्याल रखना। बस आगे नहीं बोलूंगा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की, नेकी की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और भलाई का और नेकी का हुक्म भी दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और जो बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। कामयाब बनोगे इंशाअल्लाह। बोलो, इसमें जो गलती हो गई हो, मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमा दे, और मुझे भी अमल की तौफीक, इनको भी अमल की तौफीक। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।